مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل درس بخاری شریف کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ 6 دن الحمدللہ ہفتے میں یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ 4 دن مدنی چینل کے آفیشل فیس بک پیج پر یہ سلسلہ ہوتا ہے، اور 2 دن مدنی چینل پر یعنی پیر اور جمعرات کو یہ سلسلہ براہ راست دکھایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی بخاری شریف سے کتاب الایمان کی کچھ احادیث طیبہ اور ان کی تشریح سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اب باب لے کر آئے ہیں، چیپٹر جو انہوں نے بنایا ہے، وہ ہے باب فضل من استبرأ لدینہ، اس شخص کی فضیلت کہ جو اپنے دین کو محفوظ کرنا چاہے، اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہے، اس کو پروٹیکٹ کرے، اس کی حفاظت کرے، تو اس کی فضیلت کیا ہے، اس حوالے سے یہ باب ہے۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے جو اس حدیث پاک کو روایت کر رہے ہیں امام بخاری، جس حدیث کو لے کر آئے ہیں، کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ انصار میں، یعنی وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ منورہ میں استقبال کیا تھا اور مہاجرین کی دل کھول کر مدد کی تھی، جس وجہ سے ان کا نام انصار رکھا گیا تھا۔ تو یہ انصار صحابہ کرام علیہم رضوان جو تھے، ان میں سب سے پہلے جس بچے کی اسلام میں ولادت ہوئی وہ حضرت نعمان بن بشیر تھے۔ یعنی پہلے جو ایمان لے کر آئے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان انصار میں سے، ظاہر ہے کہ اس سے قبل یعنی ایمان لانے سے قبل وہ اپنے دین کے اوپر تھے، دین اسلام پر نہیں تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے کر آئے، لیکن نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ انصار میں وہ پہلے ہیں کہ جن کی پیدائش ہی اسلام میں ہوئی، یعنی آنکھ کھولی تو اسلام کا زمانہ پایا۔ یہ فضیلت انصار میں سب سے پہلے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئی، اور مہاجرین میں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ مہاجرین کے یہاں جو بچہ سب سے پہلے پیدا ہوا اسلام میں، وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الحلال بین، حلال واضح ہے، والحرام بین، اور حرام واضح ہے، بالکل ظاہر ہے، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور ان دونوں کے درمیان بہت ساری باتیں وہ ہیں، بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو مشتبہ ہیں، یعنی جن کا حلال ہونا بھی واضح نہیں ہے، جن کا حرام ہونا بھی واضح نہیں ہے۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ جو بالکل واضح طور پر حرام ہے، جیسے خنزیر، یہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کی ایک ایک چیز حرام ہے، شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، والدین کو ستانا حرام ہے، لوگوں کو تکلیف دینا حرام ہے، کسی کا مال ہڑپ کر جانا یہ حرام ہے۔ حلال چیزیں بہت ساری ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے حلال کی ہیں، پانی حلال ہے، جو جائز کھانے ہیں وہ حلال ہیں، اس طرح کے بہت سارے امور کے جائز طریقے سے کام کرنا، بغیر کسی دھوکہ دہی کے کام کرنا، شریعت کے اصولوں کے مطابق کام کرنا، اس سے جو روزی حاصل ہو وہ حلال ہے۔ تو 2 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں، ایک طرف وہ چیزیں کہ جو حلال ہیں اور بالکل واضح طور پر حلال ہیں، اور دوسری طرف وہ چیزیں کہ جو حرام ہیں اور بالکل واضح طور پر حرام ہیں، لیکن بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا حلال اور حرام ہونا یہ واضح نہیں ہوتا۔ اب یہ کیوں واضح نہیں ہوتا، اس کی مختلف وجوہات علماء نے ذکر کی ہیں کہ کیا وجہ ہے
کہ اس کا حلال ہونا یا حرام ہونا واضح نہیں ہوتا۔ بعض اوقات تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث کی کچھ آیتیں اور حدیثیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہونی چاہیے، دوسری طرف کچھ آیتوں اور احادیث کا تقاضا یہ ہوتا ہے، ان سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ چیز حرام ہونی چاہیے، تو دلائل آپس میں یہ متعارض ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، بظاہر حقیقتاً نہیں۔ تو اس لیے اس چیز کا حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس ایک وجہ یہ بنتی ہے، بعض اوقات علماء کا اس میں اختلاف ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیز مشتبہ ہو جاتی ہے۔ تو جب کوئی چیز ایسی ہو کہ جس کے حلال اور حرام ہونے کا فیصلہ نہ ہو سکے، نہ اس کا حلال ہونا واضح ہو نہ اس کا حرام ہونا واضح ہو، تو اس کے بارے میں فرمائے کہ یہ مشتبہ چیزوں میں سے ہے۔ اس کی ایک مثال علماء نے یہ بھی دی ہے کہ بعض اوقات معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بندے کو شبے کے اندر ڈالنے والا ہوتا ہے، شک میں ڈالنے والا ہوتا ہے، جس کو آپ اس سے سمجھیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئیں اور انہوں نے آ کر سوال کیا کہ میں سوت کاٹتی ہوں، یعنی عورتیں پہلے چرخہ کاتا کرتی تھیں، اس میں سوت ہوتا تھا، دھاگا اس میں بنایا کرتی تھیں چرخے کے ذریعے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کرتی ہوں کام، اور دن میں یہ کام کرتی ہوں تو رات میں بھی یہ کام کرتی ہوں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہا ہوتا ہے اور اس کے لشکر میں جو لالٹین اور چراغ وغیرہ ہوتے ہیں، اس زمانے کے اعتبار سے لالٹین ہیں، چراغ وغیرہ ہیں، جس کی وجہ سے روشنی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ جو روشنی ہوتی ہے یہ میرے گھر کے اندر بھی پڑتی ہے، میری چھت پر بھی پڑتی ہے، تو کیا میں اس روشنی میں یہ کام کر سکتی ہوں کہ دھاگا کاٹنا شروع کر دوں، چرخہ کاٹنا شروع کر دوں؟ کیونکہ وہ روشنی جو ہوتی ہے وہ تو بادشاہ کے خزانے کی ہوتی ہے، جو مال وقف کے حکم میں ہوتا ہے، لوگوں کا مال وہاں گیا ہوا ہوتا ہے اور اس کی وہ روشنی لے کر راستے پر چل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ میرا مال تو ہے نہیں، یہ وقف کا مال ہے، عوام کا مال ہے کہ جس کے ذریعے سے روشنی ہو رہی ہے، تو یہ روشنی جب میرے پاس پڑے گی تو کیا میں اس میں اپنا کام کر سکتی ہوں؟ یہ سن کر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے اور حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیسا سوال ہے۔ یعنی اگر بظاہر دیکھا جائے ایک عام شخص ہو تو وہ کہے گا کہ اس میں نے تو کوئی الگ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، ایک روشنی پھیلی ہوئی تھی اس میں نے کام کر لیا، اور بظاہر اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج بھی نظر نہیں آتا۔ اگر فقہی اصولوں کے تحت چلیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ اس نے باقاعدہ کوئی اس میں غبن نہیں کیا، وہ ایک روشنی پھیلی ہوئی تھی، وہاں وہ بھی لوگ اس میں جا رہے ہیں، اس نے بھی کام کر لیا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اس کو سوال سن کر بالکل حیران رہ گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر پوچھا کہ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ تو ان خاتون نے کہا کہ میں بشر حافی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہوں، یعنی مشہور زاہد، مشہور عالم، مشہور محدث حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، ان کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ میں ان کی بہن ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تقوی یہ تمہارے گھر سے ہی نکلا ہے، یعنی تم ہی ایسی باتیں کر سکتی ہو، ورنہ عام آدمی کے ذہن کے اندر اس طرح کی بات ہی پیدا نہیں ہوگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو میں نے مال وقف سے فائدہ اٹھایا ہے یہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میں غلط کام کرنے والی ہو جاؤں۔ ورنہ ایک عام شخص ہوتا تو وہ کہتا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہ کام کر لیتا ہوں، لیکن ان کے دل کے اندر، ان کے دماغ کے اندر یہ بات آئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حرام کو استعمال کرنے والی بن جاؤں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کے انہوں نے سوال کیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مشک آپ کے پاس لائی گئی تھی تو آپ نے اپنی ناک کو بند کر لیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو سرکاری مال ہے اس سے میں کسی طرح کا فائدہ اٹھانے والا ہو جاؤں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر تقوی اور پرہیزگاری کا جو تعلق ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ مشتبہ چیزوں سے بندہ بچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں، مشتبہ چیزیں، کہ جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، یعنی بعض لوگ ان کا حکم جانتے ہیں،
ان کے حلال اور حرام ہونے کو جانتے ہیں، لیکن تمام کے تمام لوگ اس بارے میں نہیں جانتے۔ پھر فرمایا کہ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ، یعنی جو ان مشتبہ چیزوں سے بچتا ہے تو وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یعنی اگر وہ ایسی مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا تو اس سے اس کا دین محفوظ ہو جائے گا، اس کی عزت محفوظ ہو جائے گی۔ دین کس طرح محفوظ ہوگا کہ بندہ یہ اچانک، ہر کوئی جو نیک پرہیزگار ہوتا ہے اچانک ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی حرام کے اندر پڑ جائے اور تمام نیکیوں کو کرنا چھوڑ دے۔ شیطان آہستہ 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 اس کو چھوٹی خرابی سے بڑی خرابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب ایک چیز ہے بالکل واضح طور پر حرام ہے، جس کا حرام ہونا بالکل واضح ہے، تو شیطان ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو فوری طور پہ وہ واضح حرام کام کروائے، بلکہ وہ اسے پہلے ایسی چیزوں کی طرف لے کر جائے گا کہ جن کا حرام ہونا واضح نہیں ہوگا۔ اس کے دل کے اندر یہ بات آئے گی کہ پتہ نہیں یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اس کا کرنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہے گا کہ چلو کر جاتا ہوں، حرام ہونا اس کا واضح تو نہیں ہے نا، حرام ہوتا تو چلو میں نہ کرتا۔ تو شیطان اس طرح کی مشتبہ باتوں کے اندر اس کو ڈالتا چلا جاتا ہے، اور ایسا بہت سا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ واضح طور پہ پوچھتے ہیں کہ حرام تو نہیں ہے نا، حالانکہ وہ مشتبہ چیز ہوتی ہے، وہ شک و شبے والی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کرتے کرتے دل اس حوالے سے مضبوط ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور پھر بندہ واضح طور پر جو حرام چیزیں ہوتی ہیں اس میں پڑ جاتا ہے۔ اس کی مثال علماء نے مزید اس حوالے سے یہ دی ہے کہ جو نیکی کا کام ہوتا ہے، شیطان ایسا نہیں ہوتا کہ فوری طور پر اس کو فرائض چھڑوا دے، واجبات چھڑوا دے، بلکہ پہلے اس سے پہلی صف چھڑواتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی تکبیر اولیٰ چھڑواتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے جماعت چھڑواتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس سے نماز بھی چھڑوا دیتا ہے، اور بعض اوقات نعوذ باللہ بندہ کفر تک میں جا پڑتا ہے۔ تو بندہ اگر اپنے آپ کو مشتبہ چیزوں سے بچائے، جن کا حرام ہونا واضح نہ ہو، شک و شبہ ہو، تو اس سے بھی اگر اپنے آپ کو بچائے گا تو اپنے دین کو محفوظ کر لے گا، کہ جو شبے والے چیز سے بچے گا، شبے والے مال سے بچے گا، تو وہ حرام مال سے بھی، حرام کام سے بھی اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور امیر اہل سنت نے اس کی بڑی اچھی مثال دی تھی، وہ یہ کہ اگر کسی پلیٹ کے اندر بہترین قسم کی بریانی رکھی ہو اور اس کے درمیان میں اسے بتا دیا جائے کہ بھئی اتنا حصہ، تقریباً ایک سکہ رکھا جائے تو ایک سکے کے برابر اس میں زہر ڈال دیا گیا ہے، تو اتنا حصہ نہیں کھانا، باقی یہ جو بہترین بریانی بنی ہوئی ہے، ذائقے دار بریانی بنی ہوئی ہے، یہ تم کھا سکتے ہو، اتنا حصہ نہیں کھانا۔ تو اب آپ بتائیے کہ وہ بندہ فقط اتنا حصہ نہیں کھائے گا یا اس کے قریب قریب کا کافی سارا حصہ چھوڑ دے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ساری کی ساری پلیٹ ہی چھوڑ دے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ زہر آگے کی طرف آ گیا ہو۔ تو مشتبہ چیزیں ایسی ہی ہوا کرتی ہیں کہ بندہ جب اسے واضح طور پہ پتہ چل جائے کہ وہ مشتبہ چیز ہے تو پھر وہ اس سے بچنے کے ساتھ ساتھ حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر اس میں پڑے گا، اس کے قریب قریب کھائے گا، تو خطرہ ہے اس بات کا کہ وہ اس کو بھی کھا لے گا۔ تو اس لیے مشتبہ چیزوں سے، ایسی چیزوں سے کہ جن کا حرام ہونے کا شبہ ہو، اس سے بھی اپنے آپ کو بندے کو بچانا چاہیے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے دین کے ساتھ اپنی عزت کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی اس حوالے سے بہت زیادہ غفلت برتتے ہیں، اور انسان جو ہے اس کے لیے اہم ترین چیزوں میں سے ایک یہ چیز ہے، جو مقاصد ہیں دین کے بنیادی مقاصد، ان میں سے ایک چیز ہے اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ بہت سے احباب جو ہوتے ہیں وہ اپنی عزت کی حفاظت کی پرواہ نہیں کرتے، وہ مال کمانے کے لیے، مال بڑھانے کے لیے بہت سارے ایسے کام کر گزرتے ہیں کہ جن کو مشتبہ کہا جائے، بلکہ بعض اوقات تو وہ حرام بھی ہوتا ہے، لیکن وہ اس بات کی پرواہ نہیں کر رہے ہوتے کہ لوگوں پر ان کا اثر کیا پڑے گا۔ بعض اوقات ان کا حلیہ جو ہوتا ہے وہ مذہبی ہوتا ہے، وضاقتہ ان کی مذہبی ہوتی ہے، اور لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ ایسے کاموں کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو اس سے دینی لوگوں کے اوپر وہ
انگلی اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، حالانکہ وہ ایک فرد کا فعل ہوتا ہے۔ تو جو اس طرح کے مشتبہ کاموں کے اندر پڑتا ہے، ایسے مشکوک کاموں کے اندر پڑتا ہے، تو اس سے نہ صرف اس کے دین کے بارے میں پریشانی ہوتی ہے بلکہ اس کی عزت بھی جو ہے وہ داؤ پر لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو مشکوک کاموں سے بچائے گا، شبے والے کاموں سے بچائے گا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں اس کا دین محفوظ رہے گا وہاں اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی۔ کہ جو مشتبہ اور مشکوک کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والا ہوگا، یقیناً وہ واضح اور صریح جو حرام ہوگا اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے گا۔ اور ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو ایسے کاموں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے کہ جو برا ہو، جو ایسا ہو کہ جو برائی کی طرف لے جانے والا ہو۔ ہماری شریعت کا ایک اصول ہے کہ جس طرح ہماری شریعت یہ حرام کام سے، برائی سے روکتی ہے، اسی طرح ہماری شریعت مطہرہ ان چیزوں سے بھی روکتی ہے کہ جو برائی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ یعنی ہماری شریعت یہ دروازے کو بند کر دیتی ہے کہ ہم برائی اور خرابی کی طرف جائیں نہ، نزلے سے اپنے آپ کو بچائیں کہ آپ کو بخار ہو ہی نہ۔ جب آپ اپنے آپ کو نزلے سے نہیں بچائیں گے تو آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو بخار کی طرف لے جائے، لیکن آپ پہلے سے ہی اپنا علاج کرنا شروع کر دیں گے تو کوئی بڑی بیماری آپ کو نہیں لگے گی۔ ارشاد فرمایا کہ جو ان مشتبہ چیزوں کے اندر پڑ جاتا ہے، مشکوک چیزوں میں پڑ جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بہترین مثال دے کر اس کی وضاحت کی کہ جسے پہلے کا دور ہوتا تھا تو اس میں بعض چراگاہیں ایسی ہوا کرتی تھیں، یعنی جانوروں کے چرنے کی جگہ، جانور جو چارہ وغیرہ چرتے ہیں اس کو چراگاہ بولا جاتا ہے، تو بعض وہ چراگاہیں ہوتی تھیں کہ جو ممنوعہ ہوتی تھیں، یعنی وہ پرائیویٹ کسی کی ہوتی تھیں، کسی سردار کی ہوتی تھیں، وہ نجی ملکیت ہوا کرتی تھیں، تو اس میں ہر ایک کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے جانور کو لے کر آئے۔ وہ جس کی ملک ہے وہی اس کے اندر اپنے جانوروں کو چرائے گا۔ جیسے آج بھی بہت ساری پراپرٹیز وہ ہوتی ہیں کہ جو نجی ہوتی ہیں، اس میں ہر ایک کو اپنی نہ گاڑی کھڑی کرنے کی اجازت ہوتی ہے، نہ اس کے اندر داخل ہونے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مثال دے کر سمجھایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ممنوع چراگاہ ہوتی ہے، اس کے اندر تو بندہ اپنے جانور کو نہیں چرا سکتا، لیکن جب اس کے ارد گرد جو گھاس ہے اس میں اپنے جانور کو چرائے گا تو جانور جانور ہے، ممکن ہے کہ وہ اس میں جو باہر کا چارہ ہے اس کو چرتے چرتے اس ممنوع چراگاہ کے اندر چلا جائے۔ باہر وہ چرا سکتا تھا، اجازت تھی، لیکن ممکن ہے کہ جانور اس ممنوع چراگاہ کے اندر چلا جائے گا تو اب وہاں پہ جا کے چارہ چرنے لگے گا۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو اس کا مالک ہے وہ اس کے خلاف کارروائی کرے گا۔ تو یہ مثال دے کر سمجھایا کہ جو بندہ ایسی مشکوک چیزوں کے اندر پڑتا ہے تو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا، جیسا کہ وہ چرواہا کہ جو اپنے جانوروں کو ایک ممنوع چراگاہ کے باہر چراتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کبھی نہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے جانور اس ممنوع چراگاہ کے اندر چلے جاتے ہیں، جس کا نقصان اسے اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح جو مشکوک کاموں کے اندر پڑا رہے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ کبھی نہ کبھی وہ حرام کاموں کے اندر جا پڑے گا۔ پھر ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، یعنی اس زمانے کے اعتبار سے کہ ہر بادشاہ کے لیے ایک ممنوع چراگاہ ہوتی ہے جس میں اسی کے جانور چرتے ہیں، کسی اور کے جانور چرنے کے لیے نہیں آ سکتے، کچھ چارہ کھانے وغیرہ کے لیے نہیں آ سکتے۔ الا ان حم اللہ فی ارضہ محارمہ، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد كلہ الا وہی القلب۔ یعنی سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ممنوع چراگاہ، یعنی ایسی جگہ کہ جس میں جانا منع ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ یعنی جس طرح کسی کی پرائیویٹ جگہ ہوتی ہے، اس کی نجی جگہ ہوتی ہے جس میں کسی دوسرے کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہاں زمین کے اندر ممنوع چراگاہ ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں کہ جس کو اختیار کرنا، جس میں جانا کسی کو اجازت نہیں ہے۔ زنا کرنا یہ حرام ہے، تو کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ نعوذ باللہ زنا کے اندر پڑ جائے۔ چوری کرنا حرام ہے، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ چوری کرنے کے اندر پڑ جائے۔ تو ایسے معاملات کے جو حرام ہیں اس میں جانا بھی ممنوع
اور جو اس کے قریب قریب ہیں، بد نگاہی کرنا یہ بھی حرام ہے، اس طرح دیگر چیزیں کہ جو اس طرف لے جانے والی ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں منع کر دیا گیا کہ ہم وہ کام ہی نہ کریں کہ جس سے ایسی سری حرام چیزوں کے اندر جا پڑیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، ایک حصہ ہے جو جب وہ صحیح ہوتا ہے تو سارا کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو، اس کے اندر فساد آئے تو پھر سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ حصہ، وہ جگہ نیکی والی ہو، اس کے اندر نیکی والی باتیں موجود ہوں تو پھر سارا جسم یہ نیکی والے کام کرتا ہے، اور اگر اس جگہ پر خرابی ہو، اس جگہ پر فساد ہو تو پھر سارا جسم جو ہے وہ خرابی والے، برائی والے کام کرتا ہے۔ اور فرمایا سن لو کہ وہ جو ٹکڑا ہے، وہ جو لوتھڑا ہے گوشت کا، وہ دل ہے۔ یعنی اگر تمہارا دل یہ صحیح ہے، اس کے اندر خرابی نہیں ہے، اس کے اندر نیکی والی باتیں موجود ہیں، اس کی اصلاح ہوئی بھی ہے، تو پھر تو تمہارا سارا کا سارا جسم اس کی پیروی کرے گا، اور اس کی اتباع کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ بھی نیکی والے کام کریں گے، تمہاری آنکھیں بھی نیکی والا کام کریں گی، تمہاری زبان بھی نیکی کی دعوت دے گی، اچھائی والی باتیں کرے گی، پاؤں بھی اچھی جگہ پر جائیں گے، کسی خرابی والی جگہ پر نہیں جائیں گے۔ اور اگر دل تمہارا خراب ہے، دل کے اندر فساد موجود ہے، دل کے اندر برائی موجود ہے، تو پھر سارا جسم یہ برائی کے اندر ہی مبتلا رہے گا۔ تمہارے ہاتھ بھی برائی والے کام کریں گے، تمہاری آنکھیں بھی برائی والی چیز دیکھیں گی، تمہاری زبان سے بھی برائی والی باتیں نکلیں گی، تمہارے پاؤں جو ہوں گے وہ بھی برائی کی طرف لے کر جائیں گے۔ تو یہاں دل کی اہمیت بیان کی کہ دل کی اصلاح یہ کس قدر ضروری ہے۔ ہاں یہ ہے کہ دل کی اصلاح یہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، اصل جو چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے، یعنی آنکھیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کر کیا رہے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ کے دل کا حال پتہ چلے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا جیسے کہ بعض لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے، بات چلی ہے تو میں یہاں پہ عرض کرتا جا رہا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ بس دل صحیح ہونا چاہیے۔ تو دل صحیح ہونے کا مطلب ہے کہ اس کا اثر یہ آپ کے سارے جسم پر آنا چاہیے۔ دل کے صحیح ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے دل کے اندر نیکی ہے، اچھائی ہے، آپ کسی کی عزت کرتے ہیں، دل سے عزت کرتے ہیں، لیکن اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ آپ کہ میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن رکھ کے ساتھ میں چماٹ دیں اس کے منہ پر کہ میں آپ کی عزت بڑی کرتا ہوں، تو یہ بالکل اس کی برخلاف بات ہوگی کہ دل کی اچھائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا اثر آپ کے ظاہری اعضاء کے اوپر ظاہر ہوگا، یعنی آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے پاؤں پر، آپ کی آنکھوں پر، آپ کی زبان پر، ان تمام چیزوں پر اس کا اثر ظاہر ہوگا۔ دل کی اچھائی کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ دل اچھا ہے اور اس کے بعد آپ برائی کے کام کرتے رہیں، خرابی کے کام کرتے رہیں، اور دل برا ہے اور آپ اچھائی کے کام کرتے رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ جب ہمارا دل ٹھیک ہوگا، دل میں اچھائی ہوگی، دل میں پردہ ہوگا، دل میں نظریں آپ کا نیچے رکھنے کا ارادہ ہوگا، تو پھر آپ باہر بھی یہی کام کریں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ آنکھیں پھاڑ کے نامحرم عورتوں کو دیکھیں، ان کے درمیان بیٹھیں اور آپ گفتگو یہ کریں کہ عورتوں کے سامنے کہ اس میں پردے کی کوئی ضرورت نہیں، دل کے پردے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا ظاہر آپ کے باطن کی ترجمانی کرتا ہے، یہ ظاہر اس بات کو جھٹلا رہا ہے کہ آپ کے دل کے اندر بھی پردہ نہیں ہے۔ دل میں اگر پردہ ہوتا، دل میں اگر حیا ہوتی، دل کے اندر اچھائی ہوتی، تو اس کا اثر آپ کی ظاہر سے بھی پتہ چلتا، آپ کے اعضاء کے اوپر بھی اس کا اثر آتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صاف صریح صحیح حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب دل اچھا ہوگا تو پھر آپ کا سارا جسم اچھا ہو جائے گا، کہ آپ کے جسم سے یہ اچھائی والے کام صادر ہوں گے، برائی والے کام صادر نہیں ہوں گے۔ اگلا جو باب ہے اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، بڑی تفصیلی حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وفد آیا تھا، ڈیلیگیشن آیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چند چیزوں کی نصیحت کی تھی، کچھ کام کرنے کا حکم دیا تھا اور کچھ کاموں سے بچنے کا حکم دیا تھا۔ ان کو حکم اس بات کا دیا کہ یہ اللہ اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان کے روزے رکھیں، اور غنیمت جب ان کو حاصل ہو تو اس میں سے 5واں حصہ یہ ادا کریں۔ ان کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا،
اور ان کو 4 طرح کے برتن استعمال کرنے سے منع کیے۔ یہ برتن وہ تھے کہ جس میں زمانہ جاہلیت کے اندر شرابیں بنائی جاتی تھیں، کدو سکھا لیا جاتا تھا، کھجور کا جو درخت ہوتا تھا اس کی چھال سے برتن بنایا جاتا تھا، مختلف قسم کے تارکول وغیرہ کے ذریعے برتن بناتے تھے اور اس میں شراب تیار کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی شراب اچھی اور لذیذ تیار ہوتی تھی دنیاوی اعتبار سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان برتنوں کے استعمال سے منع فرما دیا کہ یہ برتن تم استعمال نہیں کرو گے۔ اب ان برتنوں کے استعمال سے جو منع فرمایا، بعد میں ان برتنوں کے استعمال کی اجازت مرحمت فرمائی کہ ان کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اگر کدو کو کھوکھلا کر کے کوئی استعمال کرتا ہے، اس کو برتن بنا لیتا ہے، تو برتن استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح کھجور کی چھال وغیرہ کے ذریعے اس کی جو شاخ وغیرہ ہوتی ہے اس کو کھوکھلا کر کے اس کو برتن بنا لیتا ہے، تار کو مل لیتا ہے برتن کے اوپر، تو اس میں ویسے کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں ان کو منع فرمایا تھا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان برتنوں کے استعمال سے کیوں منع کیا؟ اصل تو شراب سے منع کرنا تھا، ساتھ میں ان برتنوں کے استعمال سے منع کر دیا۔ تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی جو ابھی میں پیچھے عرض کر کے آیا کہ ہماری شریعت ایسے کاموں سے بھی روکتی ہے کہ جو خرابی اور برائی کی طرف لے جانے والی ہو۔ تو جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی، آپ علیہ السلام جب دین اسلام لے کر آئے تھے تو اس سے قبل شراب کا بڑا دورہ تھا۔ لوگ اس وقت شراب پیا کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہماری شریعت نے یہ شراب کو اسٹیپ بائی اسٹیپ حرام قرار دیا۔ تو یہ لوگ رسیا تھے اس وقت، تو اب اگر ان کو اس بات کی اجازت دی جاتی کہ اس طرح کے برتن استعمال کریں تو پھر پرانی یادیں ان کو دوبارہ آتی، تو ممکن ہے کہ کوئی دوبارہ اس شراب کی طرف چلا جاتا، اس خرابی کی طرف چلا جاتا۔ تو اس لیے دروازہ ہی بند کر دیا کہ اس طرح کے برتنوں کو استعمال ہی نہ کرو کہ جس کے اندر تم شراب بنایا کرتے تھے۔ لیکن جب پختگی آ گئی اور وہ عادت مکمل طور پہ چھوٹ گئی اور کسی طرح کا کوئی اندیشہ نہ رہا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ ان برتنوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری شریعت کا بڑا زرعی اصول ہے اور بڑا بہترین قاعدہ ہے۔ اگر اس کو ذہن میں رکھ لیا جائے تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں جو قربانی کا گوشت ہوتا ہے اسے 3 دن سے زیادہ رکھنے سے منع کر دیا تھا، اس لیے کہ لوگ اس کو بہت زیادہ سنبھال کے رکھتے تھے اور اس کو سنبھالنے کی اور بخل کی عادت تھی، تقسیم نہیں کیا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں منع فرما دیا کہ 3 دن سے زیادہ استعمال کر ہی نہیں سکتے، لہذا اب نہیں کر سکتے تو پھر وہ تقسیم کر دیتے تھے۔ جب اس کی عادت بن گئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ کلوا وادخروا واتجروا، کہ اس کو کھاؤ بھی، اس کو ذخیرہ بھی کرو اور تقسیم کر کے اجر بھی حاصل کرو۔ تو یہ دونوں یعنی پہلے منع فرمایا اس لیے تاکہ وہ جو بخل ہے، وہ جو رکھنے کی عادت ہے وہ نکل جائے۔ جب وہ عادت ختم ہو گئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی کہ اب کھا بھی سکتے ہو اور اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہو اور دوسروں کو دے کر اس کے ذریعے اجر بھی کما سکتے ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں پہلے زیارت قبور سے منع کیا تھا، قبروں کے پاس جانے سے منع کیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جو کفار اور مشرکین تھے وہ ان قبروں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کو اپنا جو ہے وہ حقیقی مشکل کشا سمجھا کرتے تھے، تو طرح طرح کی خرابیوں کے اندر پڑ جایا کرتے تھے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابتدا میں منع فرما دیا کہ کہیں پرانی باتیں یاد نہ آ جائیں۔ پھر اس کے بعد جب پختگی آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی۔ تعویذ یہ لٹکایا جاتا تھا اور تعویذ کو یہ حقیقی مؤثر سمجھتے تھے کہ تعویذ جو ہے یہی شفا دینے والا ہے، تعویذ ہی کے ذریعے مشکلیں اور مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ تعویذ کے مالک، تعویذ کے خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کی نظر نہیں ہوتی تھی۔ حقیقی مشکل دور کرنے والا، حقیقی تاثیر دینے والا یہ تعویذ کو سمجھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور فرمایا کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ کیوں؟ وجہ یہ
کہ اس وقت ان کا ذہن اسی طرف ہوا کرتا تھا کہ یہ چیزوں کو مؤثر حقیقی سمجھا کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہی شفا دینے والا ہے, اسی کے ذریعے مصیبت دور ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مؤثر نہیں سمجھا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں منع فرمایا, لیکن اس کے بعد خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مختلف اورات کی تعلیم دی, اور صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے گلے کے اندر, اپنے بچوں کے گلوں کے اندر یہ تعویذ لٹکایا کرتے تھے. اور تابعین کرام کی ایک طویل فہرست ہے کہ جو تعویذ اپنے گلوں کے اندر لٹکایا کرتی تھی اور لوگوں کو تعویذ بنا کر دیا کرتی تھی. تو ابتدا میں اس لیے منع فرما دیا کہ جس طرح پہلے کا اعتقاد تھا ویسا اعتقاد نہ رہے. جب وہ اعتقاد ختم ہو گیا, وہ سوچ ختم ہو گئی, تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرما دی. تو یہ اصول ہم پیش نظر رکھیں گے تو بہت سارے مسائل ہمارے حل ہوتے چلے جائیں گے. ویسے تو یہ حل تو علماء نہیں کرنے, لیکن جو ایک شبہ اور ایک بات ذہن میں اٹکی ہوتی ہے وہ اس اصول کی روشنی کے اندر دور ہو جاتی ہے. تو بہت ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع فرمائی, لیکن اس کے بعد اس کی اجازت مرحمت فرمائی. اب بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ فقط اس حدیث کو لے لیتے ہیں تعویذ لٹکانے کے حوالے سے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, لیکن اس کے بعد یہ بھول جاتے ہیں کہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت بھی مرحمت فرمائی. احادیث طیبہ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی موجود ہیں, اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ بھی یا ابو نعیم اور دیلمی نے روایت کی ہے, امام مستغفری نے روایت کی ہیں. ان کی حدیثوں کے اندر تعویذ لٹکانے کی باقاعدہ اجازت دی گئی, اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک پورا چیپٹر اکابر تابعین کے حوالے سے موجود ہے کہ جو تعویذ یہ لٹکایا کرتے تھے. تو بعض لوگ پہلی باری حدیث کو لے کر یہ سمجھتے ہیں کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا, تو نہ اس کی علت کو پیش نظر رکھتے ہیں, نہ اس کی وجہ کو پیش نظر رکھتے ہیں, نہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد والے عمل کو پیش نظر رکھتے ہیں. اگر وہ بعد والے عمل کو پیش نظر رکھیں گے اور پہلی باری جو ممانعت تھی اس کی وجہ کو سامنے رکھیں گے, تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی, اور جو پہلے منع فرمایا تھا اس منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ تعویذ کو مؤثر حقیقی نہ سمجھا جائے. اگر کوئی تعویذ کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے شفا کو سمجھتا ہے, تو یہ تعویذ لٹکانے میں حرج نہیں ہوتا. جیسے گولی ٹیبلٹ بندہ استعمال کرتا ہے, دوائی استعمال کرتا ہے, تو کوئی بھی مسلمان اس بات کا اعتقاد نہیں رکھتا کہ یہی ٹیبلٹ جو ہوتی ہے اس کو شفا دینے والی ہوتی ہے. شفا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے, اور جو سبب بنتا ہے ظاہری طور پر وہ یہ دوائی ہماری بنتی ہے. تو اسی طرح یہ تعویذ کا معاملہ ہوتا ہے. اگلا جو چیپٹر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی لے کر آئے ہیں, اس میں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیت کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی ہیں کہ ہر عمل کا جو ثواب ہوتا ہے وہ نیت پر ہوتا ہے. یعنی بندہ جس عمل میں جس طرح کی نیت کرے گا, جتنی نیتیں کرے گا, اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی اس کو ثواب عطا فرمائے گا. دو حدیثیں یہاں پر لے کر آئے ہیں. حضرت سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا انفق الرجل علی اہلہ یحتسبها فہی لہ صدقۃ. یعنی جب بندہ اپنے گھر والوں پر کچھ خرچ کرتا ہے اور اس خرچ کرنے میں اس کی نیت اخلاص اچھا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا ہے, تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے. یعنی اگر اپنے گھر والوں پر بھی, اپنے بیوی بچوں پر, اپنے والدین پر, اپنے بہن بھائیوں پر جو اس کی پرورش میں ہیں, ان کے اوپر یہ خرچ کر رہا ہے اور خرچ کرتے ہوئے نیت اچھی رکھتا ہے کہ چونکہ ان کی پرورش کا ذمہ مجھ پر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے مجھ پر ان کی پرورش مقرر کی گئی ہے, ان کا نفقہ, ان پر خرچ کرنا یہ مجھ پر مقرر کیا گیا ہے, تو میں اس کو بجا لانے کے لیے ان کے اوپر خرچ کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر رہا ہوں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے. حتیٰ کہ ایک روایت میں مختلف درہموں کے صدقے کے بارے میں فرمایا کہ یہاں بھی صدقہ کرنا, یہاں بھی دینا صدقہ, یہاں بھی دینا صدقہ, اور فرمایا کہ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرنا صدقہ, اور یہ سب سے افضل صدقہ ہے, سب سے بہترین صدقہ ہے کہ بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرے. تو بندہ جب اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے
اور اچھی نیت رکھتا ہے تو اچھی نیت وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھر پر بھی خرچ کرنے پر ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ میں اس کی اور وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ، یعنی تم کچھ بھی خرچ کرو جس کے ساتھ تمہارا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو تو اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا۔ جو بھی خرچ کرو گے مقصد اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، تو اس پر تمہیں اجر دیا جائے گا، حتیٰ کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی رکھو گے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا، اس پر اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی بندہ عام طور پر اپنے گھر والوں پہ جو خرچ کرتا ہے یا اپنی اہلیہ کے منہ کے اندر اس نے لقمہ رکھا تو اس میں عام طور پہ اپنی خواہش نفس ہوتی ہے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے تو توجہ عمومی طور پر ان کی محبت ہوتی ہے کہ اس کے بچے ہیں، اس وجہ سے اس کو محبت ہوتی ہے، والدین ہیں ان سے محبت ہوتی ہے، بھائی بہن ہیں ان سے محبت ہوتی ہے، اہلیہ ہے اس سے محبت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کے اوپر وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو عام طور پہ خواہش نفس کی وجہ سے، اپنے دل کی وجہ سے ان کے اوپر خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ بیوی کے منہ کے اندر جو لقمہ رکھے گا اس وقت کہاں اس کی توجہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عام طور پہ راضی کرنے کی ہوتی ہے، وہ اس کو خوش کرنے کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کا معاملہ کرے گا، لیکن اس میں بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کر لیتا ہے کہ میں اس کے منہ کے اندر جو لقمہ رکھ رہا ہوں اس سے اس کا دل خوش ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی کہ ایک مسلمان کو اپنے گھر والے کو خوش کیا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ نیت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ بندہ جو بھی جائز مباح کام ہے کہ جہاں پر اچھی نیت ہو سکتی ہے وہاں اگر وہ اچھی نیت کر لے، اگرچہ کہ وہاں پر خود اس کو لذت حاصل ہو رہی ہے، خود اس کو مزہ اس کے اندر آ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت کرتا ہے، اس کو خوش کرنے کی نیت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتاب الایمان کا آخری چیپٹر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لے کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الدین النصیحہ، دین یہ نصیحت یعنی خیر خواہی ہے، للہ ولی رسولہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، یعنی یہ جو خیر خواہی ہے، بھلا جو چاہنا ہے، یہ خیر خواہی نصیحت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، مسلمانوں کے ائمہ کے لیے ہے اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی ہے۔ اللہ کے لیے خیر خواہی، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خیر خواہی کا محتاج نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری خیر خواہی کے محتاج نہیں ہیں۔ مخلص ہونا، خیر خواہی کرنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا ہے، مسلمانوں کے پیشواؤں کے لیے کیا ہے اور ان کے عام لوگوں کے لیے کیا ہے، یہ توجہ سے سننا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نصیحت، خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا جائے اور جیسا اس پر ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لایا جائے۔ کیسے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کو ماننے کا حکم دیا ہے اس کو مانا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننے کا حکم دیا، اس پر ایمان لایا جائے۔ فرشتوں کو ماننے کا حکم دیا، ان پر ایمان لایا جائے۔ کتابوں کو ماننے کا حکم دیا جائے، ان کو مانا جائے۔ قیامت کے دن اٹھائے جانے کا لانے کا حکم دیا کہ اس پر ایمان لے کر آئیں، اس کو مانے تو اس کو مانا جائے۔ یعنی جن جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے اس کو مانا جائے، اور جس کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، اس عمل کو بجا لایا جائے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیر خواہی نصیحت ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح اللہ پر ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان لایا جائے، اور وہ لانے کا حق کس طرح ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ جن چیزوں کو ماننے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو مانا جائے، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کیا جائے، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا جائے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی جائے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق کو بجا لایا جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہوا جائے، آپ پر درود پاک پڑھا جائے، آپ کو سب سے افضل مانا جائے کہ آپ افضل المخلوق ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے، اور آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کے اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے، آپ کی محبت کی وجہ سے آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کی جائے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے کہ ان کو ماننا، ان کے حقوق بجا لانا، ان سے محبت کرنا، اور ان کی محبت کا تقاضا جن سے محبت کرنا ہے جیسے اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان، ان سے محبت کی جائے۔ مسلمانوں کے پیشواؤں سے محبت کرنا، پیشوا سے مراد کیا ہے؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مسلمانوں کے ائمہ، یعنی مسلمانوں کے جو علماء ہیں، اکابر ہیں، ان کے لیے خیر خواہی کرنا، جیسے فقہاء کرام ہیں، محدثین کرام ہیں، مجتہدین کرام ہیں، ان کے لیے خیر خواہی کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعظیم و تکریم کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کی رسپیکٹ کی جائے، اور جن باتوں کا انہوں نے شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق ہمیں حکم دیا ہے، ہمارے سامنے شریعت کے اصول رکھے ہیں، اس میں ان کی پیروی کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کے پیچھے چلا جائے۔ یہ مسلمانوں کے ائمہ سے خیر خواہی کرنا ہے۔ نعوذ باللہ آج کا دور وہ فتنوں کا دور ہے، وہ گمراہی کا دور ہے کہ جس میں ایک بڑی کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کا ان کے اسلاف سے، ان کے بزرگوں سے واسطہ توڑ دیا جائے، ان سے تعلق ختم کر دیا جائے، اور یہ بات شو کی جائے، لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھائی جائے کہ بزرگوں کو ماننا چھوڑ دیں اور بزرگوں کے پیچھے چلنا چھوڑ دیں، اور وہ یہ بات مغالطے کے طور پہ دیتے ہیں کہ بزرگوں کا جو طریقہ کار ہے یہ طریقہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، حالانکہ یہ بات بالکل باطل ہے، یہ ایک مغالطہ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ بزرگوں کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ وہ ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے اصولوں کے مطابق ہے۔ قرآن پاک ہمیں حکم دیتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا کہ جس پر تو نے نعمت کی ہے۔ نعمت کن پر کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء پر نعمت کی ہے، صالحین پہ، نیک لوگوں پر، بزرگوں پر نعمت کی ہے، شہداء پر نعمت کی ہے، صدیقین پر نعمت کی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم بزرگوں کی راہ پر چلنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگیں، اور یہاں پر لوگ ایسے نکل آئے ہیں کہ جو ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق بزرگوں سے توڑنا چاہتے ہیں، وہ بزرگ کے جنہوں نے ہمارا راستہ قرآن و سنت کے ساتھ ملایا ہوا ہے، جن کا طریقہ وہ طریقہ ہے کہ جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہے اور اسی پر لے کر ہمیں چلنے والا ہے۔ تو یہ ضروری ہے آج کے دور کے اندر کہ ہم اپنے دل میں اور اپنے بچوں کے دل کے اندر اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی عقیدت کو پیدا کریں، کیونکہ انہی کے ذریعے ہمارا قرآن و سنت کے ساتھ واسطہ رہتا ہے، تعلق رہتا ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے درست رہتا ہے۔ فرمائے وعامتہم، اور عام لوگوں کے لیے بھی، مسلمانوں کے عام لوگوں کے لیے بھی خیر خواہی کرنا، بھلائی کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نیکی کی دعوت دینا، ان کو برائی سے بچانا، ان کی مدد کرنا، ان کے لیے تکلیف کے سامان نہ پیدا کرنا، ان سے تکلیفوں کو دور کر دینا، یہ تمام کی تمام عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کہلاتی ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ کی لے کر آئے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس بات پر بیعت کی کہ میں نیکی کے میں نماز قائم کروں گا، اور میں زکوٰۃ ادا کروں گا، اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ اس پر میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ کچھ کالز مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی آئی ہوئی ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سوال ہم سے کیے گئے ہیں۔ جی ماشاءاللہ بہت اچھا بیان چل رہا ہے درس بخاری شریف۔ اللہ آپ کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے، دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے، میرے لیے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ اللہ لنا ولکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی، میری اور ہمارے خاندان کی اور تمام اہل سنت کی بلا حساب و کتاب بخشش و مغفرت فرمائے، ساری امت کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش و مغفرت فرمائے۔
مفتی صاحب اس مسئلے کا حل ارشاد فرما دیں کہ روحانی ذریعے سے پیر صاحب ایک مرید کو ایک کام سے منع کرتے ہیں اور اس کے والد صاحب اسے کہتے ہیں کہ یہ کام آپ کرو، آیا وہ کس کی بات مانے؟ کام جائز ہے؟ روحانی طریقے سے کیا مراد ہے؟ یعنی براہ راست آپ کے پیر صاحب نے آپ کو اس کام سے منع کیا ہے یا کوئی خواب وغیرہ کے ذریعے آپ کو منع کیا ہے؟ اگر تو خواب وغیرہ کے ذریعے منع کیا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر والد صاحب کی بات ماننا تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اگر وہ کام ایسا ہے کہ جس کا کرنا نہ کرنا برابر ہے، یعنی کریں نہ کریں دونوں باتیں ٹھیک ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں والد ہی کی بات مانی جائے گی۔ اور براہ راست بھی فرمایا ہے پیر صاحب نے، تو بھی جو بات ماننے کی ہے وہ بات ماننے کے اعتبار سے یہ والد کی بات کو ترجیح دی جائے گی، جبکہ وہ شریعت مطہرہ کے اصولوں کے تحت آتی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پیر صاحب نے ایک اچھی بات کا حکم دیا ہے اور والد صاحب برائی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم اب برائی کریں، تو وہاں پر پھر والد صاحب کی بات نہیں مانی جائے گی، وہاں پر شریعت کے اصولوں کی پیروی کرتے ہوئے پیر صاحب کی بات مانی جائے گی، ورنہ ترجیح جو دی جائے گی وہ والد کی بات کو دی جائے گی۔ یہ سر دیکھ رہے ہیں موضوع درس بخاری شریف، تو انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے۔ مجھے 500 روپے ملے ہیں، لیکن پہلے میرا دل کر رہا تھا وہ 500 روپے میں رکھ لوں، لیکن اب دل کی بات سنی ہے تو آنکھیں کھل گئی ہیں۔ اب میں جب ان کے پاس دیکھا ہے نا تو میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے مجھے اتنی سب بخشی ہے۔ جزاک اللہ۔ اب جو ملے ہیں تو اس کا شرعی حکم بھی سن لیجئے کہ اگر تو آپ نے اٹھائے اس نیت سے تھے کہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینے تھے تو آپ نے گناہ کیا، توبہ بھی کرنا ہوگی، اور وہ رقم آپ کو اس کے مالک کو تلاش کرنا ہوگا کہ کسی طریقے سے اس کا مالک یہ مل جائے تو اس تک پہنچا دیں، اور مالک کسی صورت ملتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کی یہ رقم ہے، تلاش بھی کیا آپ نے، پھر اس کے بعد یہ رقم آپ کو کسی ایسے شخص کو دینا ہوگی کہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہو، جو شرعی فقیر ہو، اس تک وہ رقم آپ پہنچا دیں، اور اس پر توبہ کرنا بھی یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ جی، میں جماعت کرانے کے لیے ٹوٹل کتنے بندے ہونے چاہیے امام صاحب ملا کے؟ نماز جمعہ کے لیے نماز جمعہ کا جماعت کرانے کے لیے ٹوٹل کتنے بندے ہونے چاہیے امام صاحب ملا کے گھر میں جماعت کرانے کے لیے؟ دیکھیں، گھر میں جماعت کرانے کے لیے تو 2 بندے بھی کافی ہیں۔ یعنی اگر آپ عام نماز پڑھ رہے ہیں جمعہ کے علاوہ، جیسے 5 نمازیں ہیں اور گھر میں پڑھ رہے ہیں یا کسی بھی مقام پہ پڑھ رہے ہیں، تو وہاں تو 2 بندے بھی کافی، یعنی امام اور ایک بندہ موجود ہے تو اس میں بھی جماعت ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہوگا کہ پھر اس وقت امام کے ساتھ اگر مرد ہے تو اس کو کھڑا ہونا پڑے گا، یعنی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو، اتنا امام سے آگے نہ بڑھے، تو اس صورت میں یہ جماعت قائم کر سکتے ہیں۔ 2 بندے ہیں تو وہ پیچھے کی طرف ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا، اگر آپ جمعے کا پوچھ رہے ہیں کہ جمعہ جو ہے اس کے لیے کتنے ضروری، تو اس میں امام کے علاوہ کم از کم 3 بندوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ جمعے کی اور شرائط بھی ہوتی ہیں، اور ایک شرط یہ ہے کہ کم از کم جو ہے امام کے علاوہ 3 یا 3 سے زیادہ افراد یہ ہونے چاہیے۔ الحمدللہ عز و جل یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے درس بخاری شریف کا۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو مزید اس سلسلے کے حوالے سے، ویسے تو الحمدللہ 6 دن یہ چل رہا ہے ہمارا اپنا 4 دن سوشل میڈیا کے ذریعے چل رہا ہے، فیس بک پر، مدنی چینل کے آفیشیل پیج پر، اور اس کے علاوہ الحمدللہ پیر اور جمعرات کو درس بخاری شریف جو ہے وہ مدنی چینل پر لائیو آتا ہے 12 سے 1، اور جو سوشل میڈیا پر ہوتا ہے فیس بک کے ذریعے تو وہ ہمارا 2 سے 3 ہوتا ہے، دوپہر کو 2 بجے سے لے کر 3 بجے تک ہوتا ہے۔ وہ پیر اور جمعرات کے علاوہ جو 4 دن ہیں، جمعہ چھٹی ہوتی ہے، اس کے علاوہ 4 دن جو ہے یہ سلسلہ چلتا ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ بھی ہمارا الحمدللہ فیس بک پہ جاری ہے، آپ اس میں بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف سے، ہمارے بزرگوں سے ہمارا رشتہ قائم اور دائم رکھے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ اذان